صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اما بعد فقد قال الامام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام انا فی اللیلۃ التی یولد فیہا الامام لا یولد فیہا مولود الا کان مومنا وان ولد فی ارض الشرک نقلہ اللہ الی الایمان ببرکۃ الامام. امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اس معرفت کے بعد ہماری ڈیوٹی، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو آپ کے سامنے چل رہی ہے. عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ امام زمان علیہ السلام اسم اعظم الہی ہیں، کلمہ تامہ الہی ہیں، مثل اعلیٰ الہی ہیں. یہ کلمات فقط زبان سے جاری کر دینا آسان ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اور میں نے پہلے ہی جلسے میں آپ کو عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ 10 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. اس میں ذو العلم القلیل، وہ کہ جس کے پاس علم کم ہو اور وہ زیادہ بتانا چاہیں، دوسروں کو زیادہ علم دینا چاہے اور اس کے پاس خود کم علم ہو. ہماری مثال وہی ہے، ہمارے پاس علم بہت ناچیز ہے، طالب علم ہے، علم کہاں ہے. علم کی کمی ہے اور بتانا بہت کچھ چاہتے ہیں. تو بس اتنا شعور کام کر رہا ہے کہ جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ اپنے دل سے نہیں بتانا چاہتے ہیں، اپنے شعور کی مدد سے بتانا نہیں چاہتے، اپنے دماغ کی اپج سے بتانا نہیں چاہتے، اپنی ناقص عقل پر بھروسہ کر کے بتانا نہیں چاہتے. میرا دل کہتا ہے، میرا خیال کہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہہ کر بتانا نہیں چاہتے. جو مولا نے بتایا ہے، جو زیارتوں نے بتایا ہے، جو حدیثوں نے بتایا وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن اور بالیدہ سے بالیدہ تر ہو جائے. شاید ایسی صورت میں وہ ہمارے علم کا جو نقص ہے وہ اس راستے پر جا کے کمال تک پہنچ جائے کہ جو اس راستے پر پہنچ جاتا ہے وہ کمال محض کو درک کر لیتا ہے. جس رات میں امام زمان علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس کی اثرات کون سی ہے وہ ذات کہ ولادت کی رات میں اثر ہوتا ہے. جس رات میں وہ ذات پیدا ہو جاتی ہے اس ذات میں پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جل مولدو اللہم بحق ہذہ اللیلہ
وہ مولود رات کو دو دستی خدا کی بارگاہ میں لے کر رات کو پیش کی، اس رات کا واسطہ۔ اب دیکھیں کیا اثر ہوتا ہے، نیمہ شعبان کا اثر کیا ہے، شب نیمہ شعبان کا اثر کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جو ابو بصیر سے منقول ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس رات میں امام متولد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، آپ دیکھیں یہاں پر بھی اب بات ہے تو کہہ دیتا ہوں تاکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کے تولد کی بات کی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ظہور، یہ اس قسم کی دسیوں سینکڑوں روایتیں ہیں جو امام کے تولد کی بات کرتے ہیں، ظہور کی بات کوئی نہیں کرتا ہے۔ اور جو ظہور کی بات کرتا ہے وہ امام سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اور زیارت جامع کبیرہ کے مطابق امام سے آگے بڑھنے والا ہلاک ہوتا ہے۔ واللازم لہم لاحق، جو آپ سے بڑھا وہ گمراہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جو آپ سے پیچھے رہا وہ بھی، یعنی آپ کو گھٹایا، وہ بھی برباد ہوا۔ جو آپ سے آگے بڑھنے لگا وہ بھی برباد۔ واللازم لہم لاحق، وہی ملحق ہوگا جو آپ سے قدم پر قدم رکھتا ہوا چلے، ہم قدم ہو، ہم رکاب ہو۔ متولد جس رات میں امام ہوتا ہے، ظہور کرتا نہیں کہا امام نے، امام جس رات میں متولد ہوتا ہے اس رات کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ساری دنیا میں اس رات میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ساری خلقت میں اگر زمین پر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ مومن ہو جائے گا۔ مشرک پیدا ہو جائے گا مومن۔ کیسے مشرک ہوگا تو مومن ہو جائے گا؟ مولا کچھ بتائیے آپ، ہم نے یہ ہمارے لیے سمجھ سے باہر ہے۔ مشرک، ایک مشرک کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، مومن کیسے ہو جائے گا؟ ہم بتاتے ہیں، اگر عرض شرک پر بھی پیدا ہوتا ہے، کفر کی زمین پر بھی پیدا ہوتا ہے تو مومن ہو جائے گا۔ وَإِنْ وُلِدَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ، اگر بچہ پیدا ہوتا ہے امام کی ولادت کی رات میں ارض شرک پر، زمین شرک پر، اللہ اکبر، نقلہ اللہ الی الایمان، تو اللہ اسے ایمان کی زمین پر منتقل کر دے گا، ببرکت الامام، امام کی وجود کی برکت سے۔ امالی شیخ طسی میں بھی یہ روایت موجود ہے، مدینہ المعاجز بحرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے، بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، یہ کیسی عظیم الشان ذات ہے کہ جس کی ولادت کے صدقے میں ان لوگوں کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے جو اس رات پہ پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی مشرک بچتا ہی نہیں ہے اس رات میں۔ جل مولدہ، اس ذات کی جائے گاہ پیدائش، پیدائش کی جگہ جائے پیدائش جلیل القدر ہے۔ مولد کی جلالت قدر سے مولود کی جلالت قدر کشف ہوتی ہے کہ جس کی ولادت کے صدقے میں جائے ولادت جلیل القدر ہو جائے، اس ولادت کے اثر کو کسب کر کے جگہ جلیل القدر ہو جائے تو وہ ذات کتنی عظیم الشان جلیل القدر ہوگی۔ جس کی ولادت سے شرک و کفر نابود ہو جائے، اس کی ذات سے شرک کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ وہ جا ہے، وہ جگہ ہے،
کہ جو فوق تعقل ہے، جو تعقل سے ماورا ہے، جو ادراک سے بہت آگے، ہمارا ادراک قاصر ہے ان کو سمجھنے سے۔ ہم جو سمجھ سکتے ہیں وہ فقط اور فقط اس صورت میں درک کر سکتے ہیں کہ جب ان کی نگاہ لطف ہو، جب وہ اپنا دست کرم، وہ بھی کیسا دست کرم، جب وہ اپنا دست جود، وہ بھی کیسا دست جود، ہماری طرف، ہمارے سر پر، ہمارے شعور پر رکھیں گے تو ممکن ہے کہ ہم کچھ حاصل، اس لیے کہ خاص ذوق چاہیے، معصومین کی روایتوں کو سمجھنے کے لیے خاص ذوق چاہیے۔ حمیری ایک بہت ہی مشہور ذات ہے، معروف ذات ہے، اس کے مقامات بھی بہت مشہور ہیں۔ حمیری صاحب مسائل ہے، یعنی حمیری نے مولا امام زمان علیہ السلام سے غیبت صغریٰ کے زمانے میں بہت سارے سوالات کیے ہیں۔ شیخ طوسی و نجاشی نے ان کے مسائل کو بیان بھی کیا ہے کہ انہوں نے مولا سے کیا کیا سوال کیا ہے۔ نام ان کا عبداللہ ابن جعفر ابن حسین ابن مالک ابن جامع حمیری ہے، ابو العباس قمی، ان کو شیخ القمیون کہا جاتا ہے، اہل قم کے بزرگ تھے، اور سرشناس ووجہہم، یعنی سرشناختہ تھے، ہر آدمی جانتا تھا حمیری کو۔ کوفہ میں آئے، وہاں کچھ زمانے رہے، اور بہت ساری روایتیں نقل کی، کتابیں بہت ساری لکھی، جیسے کتاب الامامہ ہے، کتاب الدلائل ہے، کتاب العظمات ہے، کتاب التوحید ہے، کتاب الغیبہ والحیرہ ہے، کتاب فضل العرب ہے، کتاب التوحید والبدع والارادہ والاستطاع ہے، کتاب المعرفہ ہے، کتاب قرب الاسناد ہے، جو قرب الاسناد یعنی وہ روایتیں جن کی سند بہت کم ہو، وہ امام رضا علیہ السلام سے ہے۔ کتاب قرب الاسناد الی ابی جعفر ابن رضا، امام محمد تقی علیہ السلام سے قرب الاسناد ان کی موجود ہے۔ ایک کتاب ہے جو حشام ابن سالم و حشام ابن حکم کے سامنے درمیان گفتگو ہے، اس سلسلے میں کتاب ہے۔ قیاس و ارواح، جنت و نار، حدیثین مختلطین، دو حدیثیں آپس میں مل جائیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، اس سلسلے میں ایک کتاب ہے۔ مسائل الرجال و مکاتبہم، مکاتباتہم ابو الحسن الثالث، یہ مسلسل ان کی کتابیں، بہت ساری کتابیں ہیں۔ مسائل ابی محمد و توقیات، امام حسن عسکری علیہ السلام سے ان کی مکاتبات ہیں، گفتگو ہیں، توقیات ہیں، ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ رجال نجاشی میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو ابو العباس کہا جاتا ہے، ایک اہم شخصیت ہے۔ خلاصہ کلام یہ، انہوں نے امام زمان علیہ السلام کو بہت سارے خطوط لکھے، سوالات دریافت کیے۔ ایک سوال جب امام علیہ السلام نے ان کو لکھا تو امام علیہ السلام کی طرف سے ان کو جواب ملا، اور اس مسئلے کا جواب دیتے ہوئے امام علیہ السلام نے فرمایا، کون سا جواب ہے؟ ان محمد ابن عبداللہ ابن جعفر الحميري انہ قال، حميري کہتے ہیں کہ خرج توقیع من الناحیۃ المقدسہ، مولا کی جانب سے حرسہ اللہ تعالی، اللہ ان کی حفاظت کرے، بعد المسائل، انہوں نے مولا نے جواب دیا میرے مسائل کا، اور مسائل کا جواب دینے کے بعد امام علیہ السلام نے اس طریقے سے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا لأمرہ تعقلون ولا من اولیاءہ تقبلون حکمت بالغۃ فما تغنی النذر عن قوم لا یؤمنون۔
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فإذا أردتم التوجہ بنا إلی اللہ وإلینا فقولوا كما قال اللہ تعالی سلام علی آل یاسین السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیات ہے۔ یہ جملہ جسے مختلف کتابوں میں لکھا گیا ہے، امام زمانہ کی یہ سب سے پہلی زیارت ہے، جسے مفاتیح الجنان میں بھی شیخ عباس قمی نے ذکر کیا ہے، جعفر مشہدی نے بھی، بہار الانوار میں بھی، احتجاج میں بھی، سب میں یہ زیارت، اور زیارت سے پہلے یہ جملہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرماتے لا لامرہ تعقلون، مشکل کیا ہے تمہاری؟ امام زمانہ آپ سے اور ہم سے مخاطب ہے۔ سید ہمیری کے مسائل کے جواب کے بعد امام زمان علیہ السلام آپ سے، ہم سے مراد رضا سے مخاطب ہے۔ تمہاری مشکل کیا ہے؟ دو کام کرنا چاہیے، دو میں سے کوئی کام نہیں کرتے ہو، اس کے بعد کہتے ہو پریشانی ہے، مشکلات ہے۔ یہ دو کام کرو، دیکھو تمہاری مشکل یہ ہے سب سے پہلی کہ لا لامرہ تعقلون، تمہاری مشکل یہ ہے کہ تم ہو کے امر، اب اس کی بحث ہے پوری، امرہی غائب کی ضمیر ہے، ہم ترجمے میں کہتے رہے ہیں خدا کے امر، لیکن ہو وہ آخری کلمہ ہے کہ بس جہاں ہو کا عالم ہے، جہاں کف لسان ہے، جہاں زبان پر تالے ہیں، ہو کا عالم ہے۔ ہو کے عالم میں گفتگو تعقل کے مرحلے میں ہے، زبان کیا ہے؟ لا لامرہ تعقلون، تم خداوند عالم کے امر کے سلسلے میں عقل سے بھی کام نہیں لیتے ہو۔ تم جب عقل سے کام نہیں لیتے ہو تو چلو بھائی تمہاری عقل اتنی نہیں ہے تو تم عقل سے کام نہ لو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر تمہارے پاس اتنی عقل نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے، اتنا ذہن نہیں ہے کہ تم ان کے امر کی طرف جاؤ، ان کے امر کا تعقل کرو، ان کے امر کو سمجھو، تو دوسرا راستہ ہے۔ ان کے امر کا تعقل کر کے، ان کے امر کو سمجھ کے، امر الہی کی معرفت حاصل کر کے، امر الہی کی کو اپنی عقل میں سما کے، جو لوگ اولیاء الہی میں تبدیل ہو چکے ان کی بات مان لو۔ دیکھیے کتنا علمی نظریہ ہے، کتنی دو چار والی بات ہے۔ یہ جتنے لوگ پوچھتے تقلید بتائیے، تقلید کہاں ہے؟ تقلید کہاں ہے؟ کس نے تقلید کی؟ کس نبی نے تقلید کی؟ کس رسول کے زمانے میں تقلید کی؟ کہاں تک؟ ارے ایسے پوچھتے ہیں لوگ جیسے سب کچھ پڑھ چکے ہیں، ان کو اب ایک کتاب کا ہم نام بتائیں گے جو آج تک نہیں پڑھی ہے، وہ بتا دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ ساری دلیلیں، عقلی دلیلیں، یہ دلیلیں، وہ دلیلیں سب موجود ہیں۔ یہ زیارت آل یاسین میں بھی آپ دیکھ لیجئے، علمی طریقہ امام زمان علیہ السلام بتا رہے ہیں، علمی طریقہ کہ بابا دو راستے ہیں، دنیا میں بھی یہی راستے ہیں، یا تو تم محنت کر کے اوج ثریا تک پہنچ جاؤ، معراجی مراحل طے کر لو، خود نہیں کر سکتے تو جو اس درجے پر پہنچ چکے ان کی بات مان لو، تو پھر تقلید اور کسے کہتے ہیں؟ تقلید ہے کیا؟ تقلید بھی تو اسی کا نام ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے اس کو مان لو، جس کی طرف انہوں نے دعوت دی اس کو مان لو۔ لیکن تمہاری مشکل کیا ہے؟ لا لامرہ تعقلون، نہ ہی تم اللہ کے امر غائب کا ہو کی عقل کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اور نہ ہی جو لوگ امر ہو کو اپنی عقل میں سمانے کے بعد اولیاء کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں، ان سے بھی تم قبول کرنا نہیں چاہتے ہو۔ تو جب یہ دونوں صورتیں نہیں کرو گے تو پھر کیا ہے؟ حکمت بالغہ، حکمت تو پہنچا دی گئی ہے، ہر تک حکمت پہنچا دی گئی ہے۔ بس اگر تم ان حکمتوں سے
ڈر کو حاصل نہیں کرو گے، حکمت دینے والوں کی حکمت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، تمہیں حکمت دینے والوں کی حکمت بے نیاز نہیں کر پائے گی، تو پھر تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ فما تغنی النذر عن قوم لا یؤمنون، تو پھر ان لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو حکمت حاصل کر رہے ہیں، جو حکمت دے رہے ہو، تم حکمت لینا نہیں چاہتے ہو۔ نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور عباد اللہ الصالحین پر بھی سلام۔ جب بھی ہم سے متوجہ ہونا چاہو اور ہمارے ذریعے سے اللہ کی طرف جانا چاہو اور ہماری طرف آنا چاہو تو ایسے کہو جیسے قرآن نے کہا ہے، جیسے قرآن نے بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ سلام علی آل یاسین، سلام ہو آل یاسین پر، سلام ہو تجھ پر اے وہ کہ جو اللہ کی طرف دعوت دینے والی ذات ہے۔ السلام علیکم یا داعی اللہ، السلام ہو تجھ پر اے ربانی آیات خدا۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا سمجھانا چاہتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام؟ یہ جملہ کتنے سربستہ رازوں کے لیے مفتاح اور چابی اور کی کا کام کرتا ہے۔ یہ کون سا باب کھولنا ہے ان جملوں کے ذریعے سے، وہ کون سا قلب ہے، وہ کون سا بیان ہے، یہ ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ جلسے میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔